السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید محمد یونس، آپ دیکھ رہے ہیں ادبی مقدس اوراق چینل۔ سامعین ناظرین، آج میں ادھر بحریہ ٹون کے علاقے میں آیا ہوں۔ یہاں پر ہمارے دوست ہیں کامران صاحب، ان سے ملاقات کرنے کے لیے، تو وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے باہر گئے ہیں، تو یہاں پر ساتھ ہی ایک بھائی ہیں، تو یہ ڈرل مشین چلاتے ہیں۔ تو مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں قرآن کا خادم ہوں اور یہ شیخ قرآن پاک اور مقدس اوراق جمع کرتا ہوں۔ تو یہ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ نعمت۔ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ہم باجور ایجنسی کے رہنے والے ہیں۔ اچھا، آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ بس سب سے پہلے میں اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں جی اور جہاں کہیں بھی ہے، چاہے وہ جس ملک میں ہے، ان سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کوئی رسالہ بناتے ہیں یا اخبار میں جو ہے مکہ مدینہ کے جو ہے نا فوٹو آپ چھاپتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کے جو ہے نا سامنے تو وہ مکہ اور مدینہ کا تصویر لگاتے ہیں، لیکن پیچھے عورتوں کی تصویریں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بےحرمتی ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ جو لوگ بناتے ہیں تو ان کو پھر چاہیے کہ اس کو صاف جگہ میں رکھے، اس کے جو ہے نا قدر اور عزت کرے۔ جی جتنی بھی مسلمان بھائی ہیں ان کو چاہیے کہ جو ہے نا قرآن اور حدیث کا ادب و احترام کرے۔ جب کوئی چیز پڑھ لے تو اس کو صاف جگہ پہ رکھے اور اس کو جو ہے نا گندگی کی جگہ پہ نہ لے، کیونکہ اس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ اور جہاں بھی جو ہے نا اسلام کا دفاع ہے تو سب مسلمان ایک ہو جائے، چاہے وہ جہاں کہیں بھی ہے۔ تو بس میرا سب بھائیوں کے لیے پیغام ہے کہ جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں سب جو ہے نا اس کا ادب و احترام کرے، اور جہاں بھی ایسا رسالہ بنتا ہے ان کو سب سے پہلے یہ کہ بھئی اس کو اور فوٹو کے ساتھ شیئر نہ کرے اور اس کا ادب کرے۔ اچھا، اب علماء کرام جو محفلیں کراتے ہیں، اشتہار اور پینافل اختیار کراتے ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سر جی، میں ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب عید قربان کے دن ہوتے ہیں تو زیادہ تر جلسے جلوس میں یہ کلمے جو ہے نا اخباروں پہ لکھے ہوتے ہیں اور یہ مکہ مدینہ کے تصویر ہوتے ہیں اور 7 حدیث ہوتے ہیں۔ ان سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ اتنا مختصر کرے کہ بس ایک بندہ پڑھ کے وہ اشتہار واپس لے جائے، وہ ادھر نہ چھوڑے، کیونکہ جب وہ چھوڑ جاتے ہیں تو ہر قسم کا بندہ کہ وہ کوئی پاڑ لیتا ہے تو زمین پہ رکھ دیتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا اس کی بہت بڑی بے حرمتی ہوتی ہے۔ تو میرا ان علماء سے بھی درخواست ہے کہ آپ جب کوئی اشتہار لگائے 2-3 لگائے اور اس کو دوبارہ اتار کے اپنی صاف جگہ پہ رکھ دیں۔ حکومت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ حکومت اس سلسلے میں حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ اس حکومت میں جو ہے نا ان کو سب سے پہلے یہ قدم اٹھانا چاہیے کہ جو اس طرح رسالے بناتے ہیں ان سے بھی یہ لکھنا لے لے کہ بھئی جب آپ جو رسالہ بناتے ہو دوبارہ اس کو واپس اپنی جگہ رکھنا ہے، جو ہے نا کسی کے ہاتھ نہیں دینا کہ وہ جا کے کسی کوڑے میں پھینک دے یا کسی جگہ پہ پھینک دے۔ جی بہت مہربانی۔ سامعین ناظرین، دیکھیے یہ ایک عام شہری ہے اور ان کی یہ رائے ہے کہ واقعی یہ جو اشتہار ہے یہ پینافلیکس، یہ بہت غلط کام ہے۔ ابھی جہاں بھی آپ چلے جائیں آپ کو لاکھوں کروڑوں کے حساب سے اشتہار ملیں گے، ہر اشتہار کے اوپر کوئی نہ کوئی پاک اور مقدس کا نام ہوتا ہے، تو ہر ایک دن اس نے نیچے گرنا ہوتا ہے، تو وہ کہاں جائیں گے؟ کیا یہ جو لگا رہے وہ اتارتے تو ہے نہیں؟ یہ بہت بڑی بے ادبی ہو رہی ہے۔ تو ہم تمام کو چاہیے کہ اس کے اوپر غور و فکر کریں، مقدس اوراق اپنے گھروں میں اپنی دکانوں کے اندر رکھیں، جہاں پر ہم تمام دکانوں کے اندر چیزیں رکھتے ہیں، ہر چیز کے لیے جگہ ہوتی ہے، وہاں پر مقدس اوراق کے لیے بھی جگہ ہونی چاہیے۔ تو تمام دوست اس ویڈیو کو زیادہ سے شیئر کریں، لائک کریں، ہمارا چینل ادبی مقدس اوراق اس کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل کی گھنٹیوں کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سید محمد یونس کو اللہ حافظ۔